सदर बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आखिरी खिताब, मशरिक़ वस्ता में अमन पर जोर। लेकिन उनकी इंतज़ामिया इसराइल हमास जंग बंद करवाने में अब तक नाकाम क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फ़ाइज़ा बुखारी। जब आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में धुआंधार और पुरजोश तकारीर कर रहे थे तो इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। इन इसराइली फ़ज़ाई हमलों की वजह से लबनान में हज़ारों शहरी महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। ऐसे में जब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान बराह रास्त जंग के खदशात बहुत बढ़ गए हैं, सदर बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में बतौर अमरीकी सदर अपने आखिरी खिताब के दौरान मशरिक़ वस्ता और रूस यूक्रेन जंगों का जिक्र किया, जो दोनों उनके दौर में शुरू हुई। सदर बाइडन ने गज़ा में जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि गज़ा में जंग बंदी के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसका इजहार सदर बाइडन एक अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन इस जंग को रुकवाने की उनकी मुतअद्दिद कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो सकीं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू बज़ाहिर अमरीकी इंतज़ामिया की किसी बात पर कान धरते दिखाई नज़र नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद अमरीका हर तरह से इसराइल की हिमायत कर रहा है और इस लड़ाई के लिए इसराइल को हथियार भी फराहम कर रहा है। जनरल असम्बली के इजलास में चंद आलमी रहनुमाओं ने इसी वजह से अमरीका पर उंगली भी उठाई है। अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने में क्यों नाकाम है? क्या मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया नवंबर के सदारती इंतखाबात से कबल जंग बंदी का मुआहिदा करा पाएगी? आज के शो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। VOA उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के साथ हमलों के तबादलों के बाद रिज़र्व फ़ौजियों को मुतहरिक कर दिया है और लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी का इंदिया भी दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल दागा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। यरूशलेम से वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करते हैं। हरिंदर, ये बताइए कि UN जनरल असम्बली में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में इसराइल हमास जंग ख़त्म करने की बात की, इसराइली मीडिया में इस पर क्या तबसरे किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो रिपोर्ट शाया हुई हैं या जो भी रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा जो है उनकी तकरीर को तवज्जो नहीं दिया गया है। आम तौर पर यहाँ पर जब भी अमरीकी सदर का कुछ भी इस तरह का तकरीर होता है तो उसके बाद मीडिया में उसकी काफ़ी चर्चा रहती है। इस बार भी चर्चा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा उसे अहमियत नहीं दी गई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि सदर बाइडन जो हैं वो अपने अंतिम मरहले में, आखिरी मरहले में चल रहे हैं अपनी सदारत के, और ऐसे में उनकी बात को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अहमियत नहीं दी जाएगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने पर दे रहे हैं। उनकी जो मखलूत हुकूमत में शामिल जो बाकी तंजीमें हैं उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और आपको ये बताएं कि आज सुबह से यहाँ इस तरह की खबर चल रही थी कि सदर बाइडन और मैक्रोन की मुलाकात के बाद जो वहाँ पर एक तजावीज़ सामने रखी गई हैं उस पर गौर करते हुए जो है सीज़ फायर की ओर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर उसको मुस्तरद करते हुए साफ तौर पर वज़ीर आज़म के तरफ से ये बयान आया है कि उस तरह की एक पेशकश उनके सामने रखी गई है जिसका इसराइल के तरफ से जवाब तक नहीं दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर हमले चल रहे थे, इसराइली कार्रवाई जिस तरह से चल रही थी वो जारी रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो उनके सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, चाहे वो शुमाली इलाके के रहनुमा हो या फिर बाकी तंजीमों के रहनुमा हो, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो चौथा जो मकसद जोड़ा गया है, पहले से 3 मकासद लेकर के इसराइल गजा में दाखिल हुआ था, उसमें अब चौथी बात शुरू हुई है कि शुमाली इलाके में किस तरह से शुमाली इलाके के शहरियों को वापस वहाँ पर अपने घरों में महफूज तरीके से वापस ले जाया जा सके। वो चौथा मकासद जो है वो भी जब तक पूरा नहीं होता तब तक इसराइली कार्रवाई जारी रहेगी। और इसके बाद ये देखा गया कि इसराइल ने कई सारे वहाँ पर फ़ज़ाई हमले किए हैं
ایک جو حملہ ابھی یہاں کافی چرچے میں وہ ہے سیریا اور لیبنان کے بارڈر پر اسرائیل میں حملہ کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر ہتھیاروں کی تسکری کو روکنے کے لیے حملہ ہوا ہے۔ ہریندر، اسرائیلی عوام کی طرف سے نتنیاہو کی حکومت پر یرغمالوں کی واپسی کے لیے دباؤ تو پہلے بھی تھا اور غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے، لیکن لبنان کے ساتھ یہ جو کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اس سے تو ان کے جنگی عزائم بڑھتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی عوام کا اس پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عجیب سا فرق دیکھنے کو نظر آ رہا ہے جہاں تک یرغمالوں کی رہائی کا سوال ہے یا پھر غزہ میں جنگ بندی کی جو مطالبات ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے آبادی یہاں پر دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک خیمہ جو ہے اس کی اور سے پرزور کوشش کی جا رہی ہے کہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے چاہے جو بھی قیمت چکانی پڑے وہ قیمت چکاتے ہوئے یہاں پر اسرائیلی جو حکومت ہے اسے یرغمالوں کو واپس لانا چاہیے، ان کی رہائی کے لیے پوری کوشش کی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں تک شمالی علاقے کا سوال ہے اور حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کا سوال ہے تو وہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر جو ماڈریٹ لیڈرشپ ہے اس کی اور سے بھی کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کارروائی جاری رہنی چاہیے اور اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ بھی محض کچھ دنوں کی ہونی چاہیے۔ ہریندر کے ساتھ ہمارا رابطہ کچھ منقطع ہوا ہے، وہ ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں نتنیاہو، ان کے دفتر کی جانب سے یہ بیان جاری ہوا ہے جو 21 روز کی جنگ بندی کی پرپوزل سامنے پیش کیا امریکہ نے، فرانس نے، اور بہت دیگر ممالک، کچھ عرب ممالک بھی اس میں شامل ہیں، یورپی یونین کے ممالک بھی شامل ہیں، G7 ممالک بھی شامل ہیں۔ اس جو ان کا تجویز تھی اس کو ایک طرح سے انہوں نے رد کر دیا ہے، اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا، اس کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کو بھرپور طریقے سے جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی جانب سے پیر کو لبنان پر جو حملے کیے گئے 2006 کے بعد سے حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کے سب سے بڑے حملے تھے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے اہم رہنما ابراہیم محمد قیاسی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کو نشانہ بنانے کا عزم ظاہر کیا، جسے امریکہ سمیت کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ بمباری کے دوران ہزاروں لوگ جنوبی لبنان میں اپنے گھر بار چھوڑ کر دارالحکومت بیروت کے شمالی حصوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ ان حالات میں وائس آف امریکہ کی ترک سٹرنگر ہدیے لیونت نے بیروت کے سلیم ایوینیو سے یہ فوٹیج شیئر کی ہے، جس میں ہزاروں لوگوں کو بیروت سے نکل کر نسبتاً محفوظ علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ Şu anda Güney Lübnan'ı Beyrut'a bağlayan ana yolun ہم شاہراہ پر واقع ایک پل پر ہیں جو جنوبی لبنان کو بیروت سے ملاتا ہے، اور میرے پیچھے کی شاہراہ پیر کی صبح سے ایسی ہی ہے۔ ٹریفک انتہائی سست رفتار سے انچوں کے حساب سے آگے بڑھ رہی ہے، اور گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد لبنانی شہریوں کو جنوبی لبنان سے بیروت اور دوسرے محفوظ شہروں کی طرف لے جا رہی ہے جو یہاں سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پیر کی صبح سے جنوبی لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور وہاں سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ شہری دارالحکومت بیروت سمیت ملک کے اندر محفوظ مقامات کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ yerlere kaçmaya başlamıştı. Bu kaçış hala devam ediyor. امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بطور امریکی صدر اپنے آخری خطاب میں غزہ، یوکرین اور سوڈان میں جاری تنازعات سمیت دنیا کو درپیش دیگر چیلنجز کا بھی ذکر کیا اور متحد ہو کر ان کا حل تلاش کرنے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنی صدارت کے آخری خطاب میں صدر جو بائیڈن نے عالمی رہنماؤں کو امید، اتحاد اور خدمت کا پیغام دیا۔ امریکی رہنما نے عالمی رہنماؤں کے سامنے اپنے اختتامی خطاب میں بہت سے معاملات کا احاطہ کیا۔ متوقع طور پر انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ، یوکرین اور سوڈان میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کی جانب سے صحت اور ماحولیاتی تبدیلی پر اٹھائے جانے والے اقدامات کو اجاگر کیا، لیکن اس خطاب میں ان کے جس جملے کو 193 رکن ممالک کے رہنماؤں پر مشتمل شرکاء کی جانب سے سب سے زیادہ پذیرائی ملی، وہ ان کا دوبارہ انتخاب نہ لڑنے کے فیصلے کا تھا۔ میرے ساتھی رہنماؤں، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ چیزیں اقتدار میں رہنے سے زیادہ اہم ہیں، اور یہ آپ کے عوام ہیں۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں پھیلتے ہوئے تنازع کے خاتمے کے لیے امن معاہدے کا ان کا مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بین الاقوامی ادارہ کتنا زیادہ منقسم ہے۔
Even if the situation has escalated, बावजूद इसके कि सूरत हाल खराब हुई है, सफारती हल अब भी मुमकिन है। दर हकीकत देरपा अमन का यही वाहिद रास्ता है जिससे दोनों ममालिक के शहरी महफूज तरीके से सरहद पर अपने घरों को वापस जा सकेंगे, और इसी हदफ के हसूल के लिए हम अनथक मेहनत कर रहे हैं। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि यूक्रेन की तरह गजा का तनाज़ा भी बाइडन की सदारत के साथ खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल में सदर वही मौक़िफ़ दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका हमेशा से रहा है, यानी इजराइल की हिमायत। लेकिन दर हकीकत गजा की हालत ज़ार के बारे में कुछ हमदर्दी, शऊर और उम्मीद का इशारा दे रहे हैं कि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में वो सूरत हाल को बराह रास्त कंट्रोल करने के काबिल नहीं है। वाशिंगटन की इसराइल के लिए भरपूर हिमायत ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की साख को मुश्किल में डाल दिया है, जहां बहुत से अरकान गजा और अब लेबनान में इसराइल के इक़दामात पर तनक़ीद कर रहे हैं। मंगल के रोज़ आलमी इदारे के सरबराह ने खबरदार किया था कि ये सियासी तौर पर नाकाबिले दिफा और अखलाकी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त इस्तिस्ना है। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर की दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई या इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाने की मैंने मुतअद्दिद बार मुज़ामत की है, और कोई भी इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाब पेश नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये सालाना इजलास दुनिया भर की हुकूमतों के लिए मुश्तरका चैलेंजेस और मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल करने का एक मौका होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि गजा से लेकर यूक्रेन और सूडान तक ये इस बारे में क्या कर पाएंगी। अनीता पावल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। सदर बाइडन के अलावा दीगर आलमी रहनुमाओं ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान गजा में जारी इसराइल और हमास के तनाज़े का जिक्र किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम अस्सानी ने गजा के रिहायशियों को दरपेश मसाइब का जिक्र किया, जबकि उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने बेघर फ़लस्तीनी अफराद को उर्दन में बसाने की मुमकिन तजवीज़ को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। मैं यहाँ एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से फ़लस्तीनी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जारी जारहियत की वाहिद वजह चंद ममालिक की जानिब से इसराइल के लिए गैर मशरूत हिमायत है। जो लोग उर्दन को फ़लस्तीनियों के लिए मुतबादिल वतन के तौर पर पेश कर रहे हैं, इनके लिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। हम फ़लस्तीनियों की अपने वतन से बेदखली कभी भी कबूल नहीं करेंगे, जो बज़ाते खुद जंगी जुर्म है। अब ये किसी भी ओहदेदार के लिए मुमकिन नहीं कि वो दावा कर सके कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। हक़ाइक़ अब सबको मालूम है और बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें स्कूलों, हस्पतालों पर बमबारी और खुराक और अद्वियात का हथियार के तौर पर इस्तेमाल का जिक्र है। और इसके अलावा इसराइली रहनुमाओं की जानिब से अपने मकासद का इजहार खुलेआम बयानात में भी मौजूद है। इसलिए इस सब को रोकने में नाकामी एक बड़ा स्कैंडल है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मुस्तक़िल मंदूब डैनी डैनन ने अपने खिताब में लबनान इसराइल तनाज़े पर बात करते हुए कहा कि ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुप्स को इसराइल के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ये कि इसराइली कार्रवाई का एक बड़ा मकसद इसराइल के शुमाली इलाक़ों से मुंतकिल किए गए इसराइली शहरियों की घरों को वापसी भी है। हम हिजबुल्लाह की सलाहियतों को कम करना जारी रखेंगे। हम हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को दरियाए लितानी की तरफ वापस धकेलना जारी रखेंगे, और हम शुमाली इलाकों के रहायशियों को उनके घरों को लौटाने के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीकी ज़राए इब्लाग में हालिया चंद रोज़ में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं जिनमें चंद अमरीकी ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि जनवरी में सदर बाइडन के अपनी मुद्दत सदारत मुकम्मल करने से पहले इसराइल हमास के दरमियान जंग बंदी के माहिदे की उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। सदर बाइडन खुलेआम इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की पॉलिसी के बारे में अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी कर चुके हैं। हालिया चंद रोज़ में हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी के बाद भी उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन हाल ही में मशरिक़ वस्ता के अपने 10वें दौरे पर गए थे, लेकिन पिछले एक बरस के दौरान ये पहली मरतबा था कि वो इसराइल नहीं रुके। तज्ज़ियाकार इसकी वजह सदर बाइडन और नेतन्याहू के ताल्लुकात में सदमहरी को बताते हैं।
اب جبکہ اسرائیل حماس تنازع کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے اور صدر بائیڈن اپنی مدت صدارت کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو غزہ کے معاملے پر ووٹرز کی ناراضگی کا سامنا بھی ہے، بائیڈن انتظامیہ پر اپنی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کتنا دباؤ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں نیو یارک سے اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر فیضان حق جوائن کر رہے ہیں جو بفلو یونیورسٹی سے منسلک ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ عالمی رہنماؤں نے جنرل اسمبلی میں تقاریر کی، لیکن اقوام متحدہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کو روکنے میں ناکام ہے، جہاں ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے خلاف بھی جنگ لڑ رہا ہے، تو پھر اس عالمی ادارے کی افادیت ہے کیا؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیے، جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ ایسا ادارہ ہے کہ اس کی افادیت جو ہے وہ ایک واقع یا ایک تاریخی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہے جو کہ سن 1945 سے چل رہا ہے اور اب تک اس نے بڑے کارنامے بھی انجام دیے ہیں، لیکن یہ جو ایک انتہائی ظالمانہ جنگ جو ہے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف، اس کے خلاف اس سے پہلے ہمیں ایسا یکجہتی نظر نہیں آئی اقوام متحدہ کی جیسی اب ہے۔ مگر ایک بات واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں خاص کر امریکہ اور جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں ان کی لمیٹیشنز نظر آتی ہیں کہ وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہو سکے، زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکے اسرائیل کی پالیسیز پر، جیسے ان کا خیال تھا کہ جس طرح ماضی میں ہوا وہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح اٹھا رہا ہے۔ فیضان صاحب، یہ اقوام متحدہ کی سائیڈ لائنز پر بھی اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت بھی سفارتی کوششیں ہیں جو وہ جاری ہیں، کیا چانسز ہیں ان کی کامیابی کے؟ دیکھیں، جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس الیکشن تک اور اس کے نتیجہ آنے تک کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اور چاہے گا کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنا میکسیمم ہو سکے علاقے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، نقصان پہنچایا جائے جو ان تمام تنظیموں کو جو کہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ اسٹریٹجکلی یہ ان کو اس کا فائدہ رہے گا آئندہ، اور وہ اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس میں امریکہ کی ساکھ کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اثر و رسوخ کو پہنچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن اور بلنکن دونوں جو ہیں وہ اسرائیل کو ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ امریکی میڈیا میں آنے والی کچھ رپورٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے لیے جنگ بندی معاہدے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا بڑا حامی ہے، وہ اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے، اس کا اثر و رسوخ تو ہے اسرائیل پہ، تو پھر وہ جنگ روکنے میں ناکام کیوں ہیں اب تک؟ دیکھیے، ابھی جیسے آپ کا پہلا سوال تھا کہ باہر بھی اقوام متحدہ کے باہر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی اور یقیناً ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، لیکن جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے ان کو یہ صاف نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے بھی پہلے عرض کیا کہ جو الیکشنز ایئر ہے اس میں اب نومبر کی 4 تاریخ میرا خیال ہے الیکشن ڈے ہے، اس سے پہلے تک اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور جب تک یہ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا اور یہ امریکہ کے دونوں جو صدارت کی امیدوار ہیں کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کوئی بھی افورڈ یہ نہیں کر سکتا کہ الیکشن سے پہلے اسرائیل کے خلاف کوئی دو ٹوک قسم کا فیصلہ لے سکے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہم اس کو بھول رہے ہیں جو کہ اس کی بنیاد ہے، اور وہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ، کیونکہ ایک جنگ کا ذکر کیے بغیر دوسری جنگ کا ذکر نہیں ہو سکتا، اور اسرائیل اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تو ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ایک ملک جو ہے وہ اپنی ڈٹائی سے پوری دنیا کو ایک طرف کیے ہوئے ہے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہا ہے۔ فیضان صاحب، آپ نے بھی اس کا ذکر کیا بھی، 7 اکتوبر کو تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جب مشرق وسطیٰ کے اپنے حالیہ دورے پر گئے تو وہ اسرائیل نہیں رکے تھے۔ کیا ظاہر کرتا ہے ان کا ایسا کرنا، اور کیا امریکہ نے اسرائیل کو کوئی واضح پیغام دیا ہے، اور کیا اسرائیل پر اس کا کوئی اثر ہوا؟
جی یقیناً یہ واضح پیغام ہے، اور امریکہ جیسی طاقت کا یہ فیصلہ دینا کہ ہم اپنے وزیر خارجہ کو آپ کی طرف نہیں بھیجیں گے، اور جبکہ اسرائیل ایک طرح سے ایک نیا ورق پلٹا ہے اس نے اس جنگ میں، یعنی کہ اس نے اپنے لبنان پر بھی حملہ کرنے کی اپنی جو ہے وہ کوشش کی ہے یا کر رہا ہے، تو اس میں یہ ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جو جنگ کا تھیٹر ہے اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے، کیونکہ یہ چیز بہت جلدی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے ارد جتنے بھی عرب اور مسلمان ممالک ہیں ان کی حکومتوں پر بے تحاشا پریشر ہے ان کے اپنے عوام کا، ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ایک دھاگے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ دھاگا کبھی بھی تن کے ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹھیک، اب حزب اللہ کے خلاف حملوں سے تو یہ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جنگ بندی میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں کو اتنا محفوظ بنانا ہے کہ اسرائیلی شہری واپس اپنے علاقوں کو لوٹ سکیں۔ اسرائیل کے لیے یہ گول حاصل کرنا کتنا ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے وہ چاہیں گے کہ لبنان کے اندر یعنی کہ جو جنوبی لبنان جو کہ شمالی اسرائیل کے ساتھ جڑتا ہے وہاں پر ایک سیف زون بنانے کی کوشش کریں، جو کہ ٹیکنیکلی تو لبنان کا حصہ ہو، مگر اسرائیل وہاں کا آنا جانا جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل کی مرضی سے ہو، اور یہ جو ایران جو لبنان ہے اس کی ساورنٹی کے خلاف، اس کی قومی بقا کے خلاف ہوگا، لیکن اسرائیل کو بہرحال واپس اپنی سرحدوں پہ واپس جانا ہوگا، لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ بین الاقوامی جو قوت ارادی ہے اس پر ہوگا۔ اس وقت جو سیاسی قوت ارادی چاہیے اسرائیل کو اپنی اس میں رکھنے کی، اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ اس کی وجہ سے یہ سارا کام جو ہے یہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا جنگ کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ اسرائیل غزہ اور مصر کے درمیان جو فیلاڈیلفیا کوریڈور ہے وہاں پر اپنی فوجوں کی مستقل موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن مصر اس کے خلاف ہے، تو پھر اس کا کیا ممکنہ حل ہو سکتا ہے جو کہ دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول ہوگا آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیے اگر ایجپٹ یہ بات مان جاتا ہے تو اب ایجپٹ نے جو کنسیشن کی ہے اسرائیل کو وہ نہ صرف یہ کہ چلو تم فلسطینیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لو، ہم اس طرف دیکھ لیں گے، دوسری طرف دیکھ لیں گے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ مصر جو ہے وہ کنسیشن دینے کو تیار ہے کہ تم ہماری سرحدوں کا بھی فیصلہ کر سکتے ہو، اور مصر کے لیے یہ ناممکن ہوگا کیونکہ ان کی اپنی جو اندرونی لیجیٹیمیسی ہے ان کے رجیم کی وہ اور زیادہ چیلنج ہو جائے گی، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف یہ کہ لبنان کے بارڈر کو کنٹرول کرے گا بلکہ وہ مصر کے بارڈر کو بھی کنٹرول کرے گا، اور یہ دونوں ممالک کے لیے، خاص کر مصر کے لیے جو کہ لبنان کی طرح کمزور ملک نہیں ہے جس کی بہت بڑی فوج اور ریسورسز ہیں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری کوسچن ہے، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، کوئکلی آپ بتائیے گا کہ بائیڈن انتظامیہ نے بہت کوشش کی کہ الیکشن سے پہلے یہ جنگ بندی ہو جائے، مشرق وسطیٰ میں جنگ اب اس امریکی الیکشن کے لیے کتنا بڑا ایشو ہے آپ کی نظر میں؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے، مگر اس سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے اس وقت امریکہ کے اندرونی حالات ہیں جس پر کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں فوکس کیے ہوئے ہیں۔ انفلیشن ہے، ریزیڈینشل مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے۔ اس وقت امریکہ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بین الاقوامی نہیں ہیں، وہ اندرونی ہیں، اور اسی پر دونوں امیدوار فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ باہر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈیموکریٹس بھی لوز کرتے ہیں، اور اس میں ٹرمپ کے جو ریپبلکنز ہیں ان کو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جو کہ ڈیموکریٹس نہیں چاہتے ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن امریکہ کے اندرونی مسائل کی وجہ سے لڑا جائے۔ بہت شکریہ فیضان حق، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام جو خطے کی صورتحال ہے کشیدگی اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان و خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔